سے وہ بھی کہیں سے سستے خریدے ہوئے ہوتے ہیں. دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. ایک دفعہ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں خود اپنی مرضی سے تاکہ اگلے دو مصرے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. اور بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں. غیر کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں. انقلاب ہے. سٹیج سیکرٹریوں سے بھی فرمائشیں میں اعلان کرنے آیا تھا. سینوں کی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ پوری ملت تشیع کا عقیدہ ہے اور بڑی ذمہ داری سے بڑی ذمہ دار جگہوں پہ ہم پیش کرتے ہیں کہ سینوں کی سیاہی کو گلابی نہیں کہتے. سیاہی ہے تو گلابی کیسے؟ سینوں کی سیاہی کو گلابی نہیں کہتے اور اظہار حقیقت کو خرابی نہیں کہتے. اظہار حقیقت کو خرابی نہیں کہتے. اصحاب پیمبر پہ دل و جان سے قربان، اصحاب پیمبر پہ دل و جان سے قربان، مگر کسی گستاخ پیمبر کو صحابی نہیں، گستاخ پیمبر کو صحابی نہیں. تاخیر نہ ہو جائے، قبلہ کے پاس وقت بہت تھوڑا سا ہے. میں ملتمس ہوں سرکار علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب جو کہ صدر ہیں شیعہ علماء کونسل جنوب پنجاب کے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں، آج کے حوالے سے اپنے خطاب سے نوازیں. آئیے سارے مل کے اپنی زبانوں کو پاکیزہ کریں، اپنے دہن مبارک کو معطر کریں. محمد و اہل بیت محمد پر بآواز بلند درود پڑھ کے اللہ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصراف فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہوں. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ
اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ ایک بچہ مریض ہے برادر عبداللہ نے بالخصوص اس بچے کی صحت یابی کے لیے کہا ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کی صحت و تندرستی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ جتنے بھی مریض ہیں یا زخمی ہیں، بالخصوص برادر محترم سید امتیاز شاہ صاحب، ان کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الداعمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو أصدق الصادقين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فألهمها فجورها وتقواها، صلوات پڑھیے حق محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین النظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان کی اس سائی کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی جائز نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ جن جن احباب نے آپ کے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائیں، خالق کائنات ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو مشکلات اس وقت ملت تشیع کے سامنے کھڑی ہیں، اللہ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ اور یہ محفل، یہ جشن جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہو، وہاں وسیلہ
نجات بھی اللہ قرار دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر سا حصہ جو 30ویں پارہ کی مشہور سورہ ہے، سورہ شمس، اس کی ایک آیت آج کے اس جشن کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے یہ جو بات پہلے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ایسے ہی نہیں کہی بلکہ کئی قسمیں اٹھا کے کہی۔ جی اللہ کو سلام۔ وہ خالق جو محتاج قسم نہیں ہے، جو پابند نہیں ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم اٹھائے۔ یہ موضوع اس قدر اہمیت طلب ہے کہ اس کے حوالے سے خالق نے قسم اٹھا دی، اور ایک نہیں دو نہیں، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا، قسمیں 10-11 قسمیں اٹھا کے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان ہم نے تمہیں ایک ایسی طاقت دی ہے کہ جس سے تو اچھائی اور برائی کو علیحدہ کر سکتا ہے۔ یہ خالق کی ایک طاقت ہے جو انسان کو دی ہوئی ہے۔ کوئی شے بھی حضرت انسان کے پاس رہنمائی کے لیے نہ بھی پہنچے، فقط یہی ہونا تو تب بھی انسان حق اور باطل کی تفریق کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کر سکتا ہے، درست اور نادرست کو جدا کر سکتا ہے، غلط اور صحیح کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے یہ دے دی ہے طاقت کہ یہ اچھائی کو بھی سمجھے گا، برائی کو بھی سمجھے گا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا۔ میں کہا کرتا ہوں، محبت فرمائے تو عرض کروں، کہا کرتا ہوں کہ چور بھی اپنی اولاد کو چور بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جھوٹا انسان کبھی بھی اپنی اولاد کو جھوٹا بننے نہیں دینا چاہتا۔ شرابی انسان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد شرابی بن جائے۔ زانی انسان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد اس فعل کبھی کا شکار ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی اس کی فطرت ہے کہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے کہ یہ انسان اچھائی پسند ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ السلام علیکم، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ اللہ السلام، با اجازت شما توجہ ہے، سروات پڑھے بے حق میرے دونوں بزرگان یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ان سے معذرت اور ان کی اجازت سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، انسان فطرتاً اچھائی پسند ہے، میں نے مثالیں دی ہیں۔ برا انسان بھی اپنی اولاد کو برائی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ فطرتاً وہ برائی کو ناپسند، اگرچہ خود برائی پہ چل رہا ہے، چاہے گا اچھائی پہ چلے۔ یہ جو ہم جس چیز کو بار بار پکار رہے ہیں اس کو عقل کہتے ہیں۔
عقل کے ذریعے انسان قضاوت کرتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ عقل قاضی ہو جاتی ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ عقل سلیم ہو۔ عقل پر بھی جب زنگ چڑھ جائے نا، جب عقل بھی آلودہ ہو جائے تو پھر اس کے بھی فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے نا، اسی لیے عقل سلیم کہا گیا ہے۔ وہ عقل جو خالص ہے۔ تو پتہ چلا کہ بعض عقلیں ایسی ہوتی ہیں جو خالص نہیں رہتی۔ تو آپ دودھ پانی پہ لڑ رہے ہیں، یہاں تو عقلیں بھی نہ خالص ہو جاتی جو ہے یہ نہیں۔ اور یہ دنیا میں جتنے بھی مسائل کھڑے ہیں، ان میں سے بہت سے مسائل کی بنیاد ناخالص عقل ہے جو کھڑے ہوئے ہیں۔ وَإِلَّا عقل سلیم ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان غلط راستہ اختیار کرے۔ فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اب تیری مرضی ہے کہ اچھے راستے میں چل کے شاکر ہو جا یا برے راستے میں چل کے۔ خالق نے راستے دکھائے، عقل بھی بتاتی۔ قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں، ایک میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہمارے شاہ صاحب محترم بھی ماشاءاللہ ذرا محبت بنا، میں ایک سوال کر دیتا ہوں، چلو اس انداز سے آسان ہے یہ مسئلہ۔ ایک شخص ایسی جگہ پہ پیدا ہوتا ہے جہاں اس کے پاس کوئی ہادی نہیں پہنچتا، کوئی رہنما نہیں پہنچتا، یعنی کوئی نبی نہیں پہنچتا، کوئی رسول نہیں پہنچتا، کوئی امام نہیں پہنچتا، کوئی عالم دین نہیں پہنچتا، کوئی کتاب نہیں پہنچتی، کوئی احکام نہیں پہنچتے، مر جاتا ہے۔ پیدا ہوا، زندگی گزاری، مر گیا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ سوال پہ غور کیا؟ پیدا ایسی جگہ پہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی ہادی نہیں پہنچا، کوئی رہنما نہیں پہنچا، کوئی کتاب نہیں پہنچی، کوئی شریعت کہ مجھے ایک جگہ لے جانا آپ کو، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام نہیں آیا۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزارے، دنیا سے چلا گیا۔ گھر تو دو ہی ہے نا وہاں، یا جنت ہے یا جہنم، تیسری جگہ تو ہے نہیں کہ بیٹھا رہے گا یا کہے نہ ادھر جاتا ہوں نہ ادھر جاتا ہوں۔ ہاں جی، ایسا تو نہیں ہے نا، جانا ہے ایک جگہ، کہاں جائے گا، کہاں بھیجا جائے گا؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوال سمجھ آپ آ گیا نا؟ دو جگہوں میں سے ایک جگہ جانا ہے۔ تو میرے محترم، میں کسی اور مذہب کے لوگوں سے بات نہیں کر رہا، مکتب جعفریہ کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، شیعہ اثنا عشریہ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے مکتب اور مذہب کو پیش نظر رکھ کر اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور ہوں گے کہ وہ ایسے ہی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ ویسے ہی جہنم میں جا سکتا۔ مذہب تشیع کا طرز امتیاز، جو چیزیں آپ کے مکتب کو باقی مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں یا منفرد کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، اور وہ عدل ہے۔ جس طریقے سے آپ نے عدل کو مانا ہے کہ اللہ عادل ہے، اس طریقے سے کسی اور مذہب نے نہیں مانا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب اصول مرتب کیے تو دوسری اصل جو قرار دی توحید کے بعد وہ عدل. حالانکہ عدل اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور اللہ کی صفت ایک نہیں ہے. اللہ کی صفات بہت زیادہ ہیں, ہم آپ گن بھی نہیں سکتے. یہ جو آپ کے سامنے مخصوص نام, ان میں سے ایک نام نکال دیں لفظ اللہ, باقی جتنے نام یہ وہ صفاتی ہیں. مسجدوں میں لکھے ہوئے ہیں, قرآن کی جلد میں لکھے ہوئے ہیں, اکثر چھپے مل جاتے ہیں, لوگ گھروں میں وہ تختیے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے 99 نام آپ کو نظر آتے ہیں, ایک نام ذاتی ہے, باقی سب نام صفاتی ہیں. یعنی یہ اللہ کی صفات ہیں. رحمان اللہ کی صفت ہے, رحیم اللہ کی صفت ہے, خالق صفت ہے, مالک صفت ہے, رازق صفت ہے. تو چلو یہ بات بھی آ گئی ہے تو بات کرتے چلیں. اللہ اتنی صفات کا حامل ہے. اللہ اگر اللہ اتنی صفات کا فقط حامل ہے ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب نے صحیح کہا, ہمارے عقیدے میں اللہ اتنی صفات کا حامل نہیں, اور آپ اللہ کی صفات معین بھی نہیں کر سکتے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک ہی جملہ کافی ہے وہ سمجھنے کے لیے جو کہہ دیا, اللہ کی ذات کے لیے لا حد ولا محدود. ہمارا اللہ وہ ہے نہ جس کی حد ہے نہ محدود کی حد ہے. حد بندی آپ اللہ کی نہیں کر سکتے, محدود نہیں کر سکتے. جو محدود ہو جائے گا اللہ نہیں رہتا. مجبور اللہ نہیں ہے, محدود اللہ نہیں ہے. آپ اللہ کو محدود نہیں کر سکتے. اسی لیے ایک دعا میں میرے مولا نے 1000 صفاتی نام لینے کے بعد بھی کہا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے. سیاست کہیے یا جو کچھ مرضی نام دے لیجئے, کوئی اور نام دے لیجئے, کہ جو مکتب عقیدہ توحید میں اس قدر خالص ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے, اسے کہا جائے کہ یہ مشرک ہے. جبکہ ہم نے بچوں کو بھی جب دینیات پڑھائی تو جہاں صفات ثبوتیہ پڑھاتے ہیں وہاں ساتھ ہی بریکٹ میں ایک جملہ ہم بچے کو پڑھا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ صفات ہے اللہ کی جو اس کی عین ذات ہے. پڑھاتے ہی نہیں پڑھاتے, چھوٹے سے بچے کو ہم نے پڑھا دیا, حالانکہ وہ ابھی سمجھ ہی نہیں سکتا عین ذات کیا ہے. ابھی اس کا ذہنی صلاحیت اس کی اتنی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ عین ذات کیا. لیکن اس وقت بھی ہم نے پڑھایا کہ بیٹا یہ صفات اللہ کی عین ذات ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی یہ صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. ہاں جی, عین ذات ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کل ان پڑھ تھے آج پڑھے لکھے ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کل کچھ تھا اور آج. یہ تغیر اس کی ذات میں نہیں ہے, یہ تحول اس کی ذات میں, یہ تبدل تغیر و تبدل اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. جی بالکل اس کی عین ذات ہے. تو جب یہ ساری صفات عین ذات ہیں تو ایک صفت کو جو ہزاروں میں سے ایک
ہزاروں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں نے کہہ دیا کہ آپ محدود نہیں کر سکتے. یہ لفظ ہزاروں بھی مجبوری ہے زبان کی، وَإِلَّا ہم یہ بھی اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان میں سے ایک صفت کو آپ نے نکال کر توحید کے بعد دوسری اصل قرار دے دی، عدل. اس کی وجہ ہے، بڑی وجہ موجود ہے، یقیناً آپ کے سامنے ہے کہ ایک نعرہ لگ چکا تھا، ایک سوچ پیدا کر دی گئی تھی، ایک فکر پیدا کر دی گئی تھی. ورنہ مجھے جلدی کسی جگہ پہنچنا ہے، میں اس لیے میں زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا. اس سوچ کی نفی کے لیے، اس نعرے کی نفی کے لیے مکتب تشیع نے صفات میں سے اس صفت کو اٹھا کر اس مقام پر ایک اصل قرار دے دیا. وَإِلَّا اس کا یہ نہیں مانا کہ دوسرے لوگ جو مسلمان مکاتب ہیں وہ اللہ کو عادل نہیں مانتے، مانتے ہیں، لیکن مان کر ایک نعرہ لگا رہے تھے جس کے لیے اگر میں دو رنگی نہ بھی کہوں تو نئے رنگی ضرور تھے. پتہ نہیں میں بات کو سمجھا سکا ہوں یا نہیں، محبت فرمائی یا نہیں فرمائی. کہ اگر احترام کے حوالے سے بھی کہا جائے کہ جو نئے، یہ ایک عجیب ہے کہ ایک طرف آپ یہ نعرہ لگائیں اور ایک طرف اسے عادل بھی مانے، تو یہ بات تو نہیں. تو جب یہ نعرہ اپنی قوت پکڑ رہا تھا اور پکڑ اسے قوت دی جا رہی تھی، تو تشیع نے اٹھ کر اس نعرے کو روکنے کے لیے، اس کے آگے دیوار کھڑی کرنے کے لیے صفت عدل کو یہاں آ کے رکھ دیا تاکہ یہ نعرہ ختم ہو جائے. لیکن عجیب ہے، وہ نعرہ لگانے والے مواحد ہیں، نعرے کو روکنے والے مشرک ہیں. تو بہرحال جو بات دور چلی گئی، میں واپس آ جاتا ہوں. تو اس عدل کی وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا یا یہ جہنم میں چلا جائے گا. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، 70 سال 80 سال عبادات کرنے کے بعد جنت جا رہا ہے، اور ایک کو ایسے ہی جنت بھیج دے، وہ کہے گا نہیں پھر میں نے کیوں نمازیں پڑھی ہیں، میں پڑھے، مجھے کیوں حج کرنا پڑا، مجھے کیوں پابند کیا کہ زکوٰۃ دوں، خمس نکالوں، اگر اسے ایسے ہی جنت بھیج دینا تھا. تو خلاف عدل ہے، ایک بندہ اتنی محنت کر کے جائے اور ایک کو ایسے ہی جھٹکا لگایا جائے جنت میں نہیں، یا ایک بندے کو ویسے ہی جنت بھیج دے. تو وہ کہے گا اللہ، وہ جہنم اگر گیا ہے تو جھوٹ بول کر گیا ہے، قتل کر گیا ہے، غیبت کر کے گیا ہے، تہمت لگا کے گیا ہے، شراب پی کے گیا ہے، زنا کر کے گیا ہے، حق دبا کے گیا ہے، حق کھا کے گیا ہے. تو میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا اور مجھے جہنم بھیج دیا گیا. ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسے جنت میں جائے گا نہ ایسے جہنم میں جائے گا. تو علماء جواب دیتے ہیں کہ اس سے بھی قبر کے اندر کچھ سوالات ہوں گے، چاہے نہیں پہنچا رہا پر نہیں پہنچا نبی، سوال میں ذہن ہے نا، نہیں پہنچا ہادی، سوال ہوں گے، اور وہ جس بنیاد پر سوال ہوں گے وہ بنیاد عقل. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ قابل ہے اس کے کہ جنت بھیجا جائے یا اسے جہنم میں بھیج دیا جائے. سوال حتیٰ کہ ایک دیوانہ مر جاتا ہے، دیوانہ مکلف تو نہیں ہے نا، کیا اس سے نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، حج پوچھا جائے گا، زکوٰۃ پوچھی جائے گی؟ ہاں، مکتب تشیع میں یہ بات واضح ہے، دیوانہ مکلف نہیں ہے. دیوانے سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ نہیں پوچھا جائے گا. جو دیوانہ نہیں ہے
تو جو چاہتا ہے کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے نماز روزے کے بارے میں تو پہلے ڈکلیئر کرے اپنے آپ کو جو ہے، اور اگر نہیں دیوانہ تو پھر پوچھا ضرور جائے گا۔ تو اس دیوانہ مر گیا، مکلف نہیں تھا، نہیں پوچھے جانی نماز، لیکن اس کی دیوانگی لے کر وہاں اسے جب دیوانگی ختم کی جائے گی تو عقل آ جائے گی، پھر اس سے بھی یہ چند سوال کیے جائیں گے۔ اس دیوانے کو بھی ایسے ہی جنت جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ عقل اتنی اہم شے ہے۔ یہ ساری بات میں نے فقط اس عقل کے لیے کی ہے تاکہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھا سکوں کہ عقل بہت سی، یہ کافی ہے، نبی نہیں پہنچتا، رسول نہیں پہنچتا، تب بھی آپ اس عقل کی بنیاد پر گرفتار ہیں کہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ عقل آتی ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ہاں عقل کو حجت باطنی کہا جاتا ہے۔ نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، یہ حجت ظاہری ہے۔ عقل کو حجت باطنی کہتے ہیں۔ اور حجت کیا ہے؟ چلو جاتے جاتے یہ بھی عرض کرتا چلوں، حجت کیا ہے؟ بظاہر ہم کہتے تھے دلیل ہے نا، برہان ہے، یعنی وہ دلیل، حجت اس شے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مخالف اور مقابل کو زیر کرتا ہے۔ حجت کی بنا پر، اسی لیے انبیاء حجت ہے، رسول حجت ہے، ائمہ حجت ہے کہ کل اللہ کی بنا پر، اسی نبی کی بنا پر، اسی رسول کی بنا پر، اسی امام کی بنا پر، اسی قرآن کی بنا پر حضرت انسان سے سوال کرے گا، میرا نبی نہیں آیا تھا تیرے پاس، میرا رسول نہیں آیا تھا تیرے پاس، میرا امام نہیں آیا تیرے پاس، ہادی نہیں پہنچا تیرے پاس، قرآن نہیں پہنچا، کتاب نہیں پہنچی۔ حجت قائم کرے گا اللہ، بغیر حجت کے تو آپ سے سوال نہیں کرتا، حجت قائم کرے گا، اس لیے انہیں حجت اللہ کہتے ہیں۔ انبیاء کو بھی حجت اللہ، حجت کی جمعہ ہے، حجت اللہ اللہ کی طرف سے یہ حجت ہے، تاکہ کل کو جو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ سے کیوں سوال کرتا ہے جبکہ کچھ بھیجا تو نے ہے نہیں۔ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آپ جس کے بعد نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، اور پھر اگر ناراض نہ ہو تو میں چلتے چلتے یہ جملہ کہہ دوں، جس کے پاس 12 ایسے ائمہ ہوں مجھے بتائیں کہ جب اللہ 12 کو بے عنوان حجت پیش کرے گا تیرے پاس جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ تو 12 کو تو تسلیم کر رہا ہے نا، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد 12 کو ماننے والا تیرا مذہب ہی۔ جب آپ کہتے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے ہم شیعہ اثنا عشری۔ یہ شیعہ اثنا عشری کا کیا معنی ہے؟ یعنی 12 امامی، 12 امامی۔ قائد اعظم نے بھی لکھا تھا کہ میں شیعہ اثنا عشری ہوں، عدالت میں جواب دیا تھا۔ یعنی ہیں شیعہ، ضروری نہیں سارے شیعہ اثنا عشری ہوں، ہم وہ شیعہ ہیں جو 12 امامی ہیں، شیعہ اثنا عشری 12 ائمہ کے ماننے والے۔ تو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہہ کر تو کم از کم 12 کی حجت کو قبول کر لیا یا نہیں کیا؟ تو کل کو وہ 12 کو پیش کر کے پھر کہے اب بتا، علی کو مولا کہتا تھا، حسن کو مولا کہتا تھا، حسین کو مولا کہتا تھا، 12ویں تک آقا کہتا تھا، تو یہ میں نے کس لیے بھیجے تھے؟ نعرہ لگانے کے لیے بھیجے تھے، یہ داد لینے کے لیے بھیجے تھے، بڑی مہربانی، یہ داد لینے کے لیے بھیجے تھے؟ یہ کوئی تسبیح کے دانے تھے کہ تو پڑھتا جا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 12؟ یہ ہادی ہیں، اور ہادی اسے کہتے ہیں جو ہدایت کے لیے
آئے ہدایت کرنے والا 12 ہادی، تو پھر اس پر افسوس نہیں ہے جس کو 12 ہدایت کرنے والے ہوں پھر بھی وہ بے ہدایتہ رہتا ہے۔ اللہ بڑی مہربانی کرے۔ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، یہ میں نے حجت یہ اسی لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو یہ عقل ہی بنیاد ہے عقیدہ توحید کی بھی، عقل ہی بنیاد ہے عقیدہ عدل کی، عقل ہی بنیاد ہے عقیدہ نبوت اور رسالت کی، عقل ہی بنیاد ہے عقیدہ امامت کی۔ میں بڑی تھوڑا سا مقدمہ باندھ کے جملہ میں جہاں بات لے کے آیا ہوں، کیوں باندھا؟ ایک سوال اٹھانے کے لیے کہ جس عقل کی رہنمائی آپ توحید کے لیے قبول کرتے ہو، جس عقل کی رہنمائی آپ صفات کے لیے قبول کرتے ہو، جس عقل کی رہنمائی آپ نبوت کے لیے قبول کرتے ہو، جس عقل کی رہنمائی آپ رسالت کے لیے قبول کرتے ہو، جب وہ عقل رہنمائی کرتی ہے امامت کے لیے، وہاں گم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر میں نے بات کر دی ہے، جس عقل نے توحید کو بتایا، رسالت کو بتایا، نبوت کو بتایا، وہی عقل بتاتی ہے کہ خاتم النبیین اور خاتم الرسل کے بعد اللہ نے اس انسان کو آوارہ نہیں چھوڑا۔ نہیں چھوڑنے والا، جو اتنے سے انسانوں کو نہیں آوارہ چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اس قدر کروڑوں کی تعداد انسانوں کو آوارہ چھوڑ دے گا۔ اور پھر ذرا دیکھیے نا، محبت فرمائیے، ہر نبی کے بعد دوسرے نبی تک فاصلہ ایک محدود فاصلہ ہے، زیادہ یا کم محدود ہے یا نہیں؟ تو ہمارے پیغمبر کے بعد کیا فاصلہ تو قیامت تک ہے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں تو فاصلہ قیامت تک، تو کیا وہ اس پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کے بعد نبوت تو ختم ہوگی؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ رسالت، رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، ہم کہتے ہیں خاتم المرسلین، اسی کے نبوت نے چلنا ہے قیامت تک، اسی کی رسالت نے قیامت تک چلنا ہے۔ تو کیا اسی طرح یہ رسالت چلے گی جس طرح عیسیٰ کی چلی تھی، جس طرح موسیٰ کی چلی تھی، جس طرح باقی رسولوں کی رسالت چلی تھی یا نبوت چلی تھی؟ اگر اس رسالت نے بھی جانا ہے، اگر اس نبوت نے بھی جانا ہے، اگر اس شریعت نے بھی جانا ہے، اگر اس کتاب نے بھی قیامت تک رہنا ہے، تو اس کو جاری رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے بھی عقل رہنمائی اسی طریقے سے کر رہی ہے کہ اللہ بے وارث نہیں چھوڑ رہا اس دین کو۔ اس انسان کو آوارہ نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے دونوں لفظ استعمال کے لیے، دین کے لیے بے وارث، انسان کو آوارہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس کے لیے وارث کی ضرورت ہے، اس کو آوارگی سے بچانا ہے، نہیں چھوڑ رہا۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ جس طرح پہلے وہ حجتوں کو بھیجتا رہا، نبوت اور رسالت کے بعد بھی کوئی انتظام کرے، بس اس انتظام کا نام ہے امامت۔
محمد دا بلندے ایویں بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر سلامات. ہم کسی مسلک کی بات نہیں کرتے، کسی مکتب کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں. واہ واہ. کہ مذہب تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے پاس ختم نبوت کے لیے کسی دلیل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں. اگر کوئی اب بھی ہم سے پوچھتا ہے نا امامت کے ہوتے ہوئے کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہیں یا نہیں، یا اسے عقل نہیں ہے یا اسے آگاہی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے بحق محمد علیہ. یا یہی کہیں گے اسے عقل ہی نہیں ہے کہ امامت کے ہوتے ہوئے وہ سوال کر رہا ہے اب آپ ختم نبوت کے قائل ہیں، یا پھر اسے آگاہی ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، نل ہے. کیونکہ امامت، منصب امامت یہ منصب نبوت نہیں ہے، یہ منصب رسالت نہیں ہے. یہ جو امامت خاصہ کی بات ہم کر رہے ہیں یہ منصب نبوت نہیں ہے، منصب رسالت نہیں ہے. نبوت اور رسالت کے بعد ہمارے نزدیک عقیدہ امامت خود بخود ایک ثبوت ہے کہ ہم پیغمبر کی آخری پیغمبر کے آخری نبی ہونے اور آخری رسول ہونے کے پختہ قائل ہیں. ہمارے ہاں تھوڑی سی بھی جھول ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم امامت کے قائل ہیں کہ آپ کے بعد جو سلسلہ چلا اور یہ امامت اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر یہ امامت نہ ہوتی، فرض کر لیجئے اگر یہ امامت نہ ہوتی تو وہ جو دعویٰ تھا نا کہ میں اس دین کو، اس اسلام کو ظاہر کروں گا تمام ادیان پر، یہ دعویٰ بلا دلیل رہ جاتا ہے. جی اس دعوے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی میں بھی یہ زمانہ نہیں آیا کہ ہم کہہ سکیں کہ اسلام تمام ادیان پر غالب ہے. پڑھ لیجئے تاریخ پیغمبر، پڑھ لیجئے تاریخ رسالت اور نبوت، اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے. 63 سالہ زندگی میں پیغمبر جو اسلام لے کے آئے تھے، آیا آپ کی زندگی میں تمام ادیان پر غالب؟ نہیں. تو پھر اگر نہیں تو یہ جو دعویٰ قرآن میں کیا گیا یہ کیا ہے؟ آخر اس دعوے نے کہیں نہ کہیں مکمل ہونا تھا. اس دعوے کو جس ذریعے سے مکمل ہونا تھا، جب اس ذریعے کے اعلان کا وقت آیا اور کر دیا گیا اعلان، تو تب یہ اعلان آیا الیوم اکملت لکم. آج وہ دن ہے کہ دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی تمام ہوئی. اچھا 2 باتیں کہہ دی، میں زیادہ بھی نہیں پھیلاؤں گا. دین کے مکمل ہونے کی بات کی، نعمت کے تمام ہونے کی، اور دونوں ایک مقام پہ کی. تو یہ دونوں کا ایک جگہ ذکر کر کے یہ سمجھانا کیا ہے، بتانا کیا ہے، باور کیا کرایا جا رہا ہے کہ جس دین کو تمام کیا جا رہا ہے وہی نعمت ہے تمام.
اور وہی دین ہے کامل. یعنی وہ ایک ہی چیز ہے جہاں اکمال دین بھی ہے، اتمام نعمت بھی ہے. اور وہ کون سی شے ہے جہاں اکمال دین بھی ہے، اتمام نعمت بھی ہے، اور وہ شے ہے امامت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ امامت ہے. اتمام نعمت بھی وہی ہے، اکمال دین بھی وہی ہے. اور یہ جو غدیر میں یہ جو اعلان کیا گیا، آپ اس کو ظاہر ہے اب آپ کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں میں ان چیزوں کو ثابت کرنا شروع کر دوں وہ آپ کے مجلسوں میں ہوتا رہتا ہے. آگے بڑھیے. علی فرد اول ہے وہاں اس امامت کے جن کا ہاتھ بلند کیا گیا. من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ اس امامت کے حوالے سے فرد اول ہے، فرد آخر نہیں. اللہ کو سلام، بڑی مہربانی. چونکہ یہ پہلا فرد تھا اس لیے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، بس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ فرد اول کھڑا ہے. جب اس کے بعد فرد ثانی آئے گا یہی حدیث کھڑی ہوگی، بس جس کا میں مولا اسی کا حسن مولا، جس کا میں مولا اسی کا حسین مولا، جس کا میں مولا اسی کا سجاد مولا، جس کا میں مولا اسی کا باقر مولا، جس کا میں مولا اسی کا جامر مولا، جس کا میں مولا اسی کا کاغذ مولا، جس کا میں مولا اسی کا رضا مولا، جس کا میں مولا اس کا تقی مولا، اس کا نقی مولا، اس کا حسن عسکری مولا. اور اسی لیے لفظ مولا 12ویں تک آپ لاتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام کی زندگی میں یہ دین غالب نہیں آیا، اسی طرح مولا کائنات کی زندگی میں نہیں آیا، امام حسن کی زندگی میں بھی، امام حسین کی زندگی میں بھی. چلتے جائیے، امام صادق، امام کاظم، امام حسن عسکری، نہیں آیا. اب رہ گیا آخری. توجہ ہے کہ نہیں؟ رہ گیا آخری. اور جب آخری رہ گیا تو اب آواز دی بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. مجھ اللہ کا یہ باقی ہی تمہارے لیے، باقی ہی بقیہ ہی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو. وما انا علیکم بحفیظ. اب اس کے بعد چاہو نا کہ تمہاری حفاظت کا بندوبست نہیں. میں نے بتا نہیں دیا کہ حجت بھی تمام ہو گئی، نعمت بھی، دین بھی کامل اور نعمت بھی تمام. تو اس لیے بقیت اللہ خیر لکم. اس لیے علماء نے لکھا یہ آیت نشاندہی کرتی ہے امام العصر کی. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم ڈھونڈنے لگیں تو سینکڑوں آیات، سینکڑوں، ایک دو نہیں. اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں تو جائیے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں امام زمانہ پر، اور فقط آپ ہی نے نہیں لکھی، قبلہ صاحبان جانتے ہیں باقی مذاہب سے بھی. جب میں قم پڑھ رہا تھا اس وقت میں نے کچھ جمع کی، آج بھی میرے پاس وہ رجسٹر پڑا ہے. اس وقت جو مجھے نام مجھ سے، اب تو میں دیکھتا ہوں تو بڑا میں حیران رہ جاتا ہوں. اس وقت تو اتنا ظاہر ہے ہمارے پاس بھی وسائل نہیں تھے. جو فہرست میں نے اپنے پاس لکھی تھی قم میں رہتے ہوئے
وہ 500 کتابیں اس وقت جو اب تو نیٹ آ گیا اب تو جو شیعوں سے ہٹ کر لوگوں نے امام زمانہ پر لکھی، اب ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ جائیے حتیٰ کہ ان کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں، آپ کو امام زمانہ کے حوالے سے ملیں گی، حدیث ملیں گی، روایات ملیں گی۔ مشکات میں پورا باب موجود ہے، جائیے جہاں قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جائیے، دیکھیے آپ کو روایات، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے میں تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کہیں گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عالم اسلام کا امام زمانہ کے حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ متفقہ عقیدہ ہے۔ کوئی مکتب ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے جو امام زمانہ کا عقیدہ نہ رکھو۔ ہاں یہ کہلاتا بات ہے، ہم کہتے ہیں پیدا ہوا ہے فلاں نسل سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، ہم بتاتے ہیں، کوئی آئے ہم سے پوچھے تو صحیح، ہم تو باپ سے لے کے دادا پردادا لکڑ دادا تک بتائیں گے۔ ہاں کئی دوسروں کے ہاں یہ ہے کہ نہیں پیدا ہوگا، ہوا ہے یا ہوگا، یہ اختلاف ہے، لیکن عقیدہ امام زمانہ پہ کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے۔ بھائی اللہ اگر نہ مانے تو اسلام نہیں رہتا، یہ معمولی بات نہیں ہے، نہ مانے تو عیسائی یہودی یوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ کی آیت یہ تھی کہ اللہ نے اس دین کو ظاہر کر دینا ہے، تمام ادیان پر غالب کر دینا ہے، تو کہاں کیا ہے، ہار جاؤ گے۔ اس لیے مجبوری بھی ہے، ان کی مجبوری ہے کہ اس عقیدے کو قبول کریں، وَإِلَّا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، ان کے بڑے بھی کتابیں پڑھے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، وَإِلَّا جہاں یہ عقیدہ موجود ہے وہاں نسب بھی موجود ہے، وہاں خاندان بھی موجود ہے۔ جو پیغمبر جہاں تک کہے کہ وہ جو آخری حجت آنے والا ہے اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت، جو نبی عیسیٰ تک بتا کے جا رہا ہے، کیا باتیں چھپی رہ جائیں گی؟ تو ڈھونڈنا نہیں چاہتا، تو ماننا نہیں چاہتا، وَإِلَّا یہ باتیں سب آیاں اور آیاں رچے میں۔ اب سویا ہوا جاگتا ہوا سو جائے، اسے کیسے اٹھایا جائے؟ سوئی ہوئی تو آپ اٹھا سکتے ہیں، جو جاگتا سو جائے تو یہ جاگتے سو گئی، نہیں غور فرمایا۔ تو جو ہے میں ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں عوامی نظریے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ عوام تو کل انام ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، میں جو منابع ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہاں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے علماء نے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کتابوں تک کتابیں لکھی ہیں اس عقیدہ امام زمانہ پر۔ عقل آپ کی اسی کی رہنمائی کر رہی ہے، اور رہنمائی جب کر رہی ہے تو پھر اس عقل کی بات کو بھی تو ماننا پڑے گا نا۔ عقل سلیم اٹھاؤ تو صحیح، تو جب عقل سلیم کو اٹھاؤ گے وہ عقل سلیم خود کہے گی کیا معنی ہے کہ وہ پیدا اس وقت تک جا کے ہوگا، تو یہ جو درمیانی زمانہ ہے، نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ عقل مجبور کرے گی نا اس وجہ درمیان، اگر پیدا ہی اس وقت جا کے ہونا ہے تو پھر یہ درمیانی زمانے کے لیے حجت کیا رہ جائے گی؟ کیا حجت رہ جائے گی؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟
ان کے لیے نبی بھی مل جائے، ان کے لیے علی بھی مل جائے، ان کو حسن بھی مل جائے، ان کو حسین بھی مل جائے، ان کو باقر مل جائے، ان کو جعفر مل جائے، ان کو قاسم مل جائے، اس زمانے والے لوگوں کو کیا ملا پھر؟ اگر اس نے پیدا جا کے وہاں ہونا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ راہ فرار ہے، وَإِلَّا ایسی بات نہیں ہے۔ توجہ ہے، میں عادی انداز سے بات نہیں کر رہا امام زمانہ پر، میں کوئی اب یہاں سیرت کی تو بات نہیں کی جا سکتی جو ہم اندر بیٹھ کے بات کر رہے تھے امام زمانہ پردہ غیب میں، اب ہم بات کریں سیرت کے حوالے سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے بیٹھ کے محمد آل محمد، وہ بات ہم اندر ایک کر رہے تھے، شاہ صاحب سمجھ گئے جس حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ تو یہ عقل آپ کو جھنجھوڑے گی، مجبور کرے گی کہ اس زمانے والوں کا کیا قصور ہے۔ وَإِلَّا تاریخ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ رسول جب جا رہا ہے اس دین کو بے وارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، اور اللہ انسان کو آوارہ نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے نبی کی 63 سال زندگی میں نے رکھی ہے، اس نے چلے جانا ہے، تو اس کے بعد بندوبست، اس لیے رسول کو کہا تھا اعلان کرے، اور رسول نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اعلان کیا کہ دیکھو میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عطرت اہل بیت۔ اچھا وہاں کہہ دیتے اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی اس وقت 3 فرد موجود تھے مردوں میں، علی، حسن اور حسین۔ آسان تر نام لیتے تھے، میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، علی کو بھی چھوڑ رہا ہوں، حسن کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ میں حسین کو بھی چھوڑ رہا ہوں، نہیں کہا میں اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ نام نہ لینا اور اہل بیت کا لفظ لانا یہ خود دلیل ہے، جب تک قرآن رہے گا تب تک اہل بیت رہیں گے۔ توجہ ہے، نام نہیں لیا، کہہ دیا اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ یہ بات رہ جائے کہ جب تک قرآن ہے اہل بیت ہے، اور جب تک اہل بیت ہے تب تک قرآن ہے۔ بس قرآن بھی رہے گا تب تک جب تک اہل بیت ہے، بھائی غور کیجئے گا، اور اہل بیت بھی رہیں گے جب تک قرآن رہے گا، یا کہو آج قرآن نہیں۔ بے توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا کہو آج قرآن نہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، بڑی مہربانی۔ یا کہو آج قرآن نہیں، اور یہ کہہ نہیں سکتے تھے قرآن ہے، اور اگر قرآن ہے تو پھر ماننا پڑے گا، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی، خود قرآن کا وجود ہی دلیل ہے کہ اہل بیت کا بھی کوئی فرد ہے۔ اللہ کو سلام، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، عقیدہ امامت کے بعد ہمارے پاس دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ختم نبوت کے لیے کہ ہم کوئی اور دلیل پیش کریں۔ ہم امامت سامنے رکھ دیں گے اور یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اگر ہم ختم نبوت کے قائل نہ ہوتے تو امامت کو کیوں مانتے؟ پھر تو نبی چلنا تھا، پھر رسول چلنا تھا، اس لیے ہمیں دلیل کی ضرورت۔ اسی طرح اہل بیت کے وجود اور اس کے فرد کے وجود کے لیے اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، جب تک قرآن کا وجود ہے اہل بیت کا فرد موجود ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ جب تک قرآن کا وجود ہے اہل بیت کا فرد موجود ہے۔ اب جب اہل بیت کا فرد موجود ہے پھر دکھاؤ، اور اگر دکھا نہیں سکتے جو تشیع پیش کر رہے مان لو۔
یا تو دکھاؤ یا پھر تو جو تشیع پیش کر رہا ہے اسے مانو اہل بیت کا وجود ہے اور فرد موجود ہے، قرآن خود۔ اور وہ قرآن، یہ دلیل تو میں یہاں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، اور کسی کو یاد نہ ہو نا، پروفیسر صاحب کو تو یقیناً یاد ہوا ہے، کیونکہ میں نے کئی 20 دفعہ بیان کیا کہ وہ قرآن جو بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں، وہ قرآن بغیر قلب رسول کے رہ بھی نہیں سکتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس لیے کہ قرآن کسی اور جسم پر نہیں اتر سکتا تھا، وہ جسم متحمل ہی نہیں، توجہ ہے یا نہیں، متحمل ہی نہیں، اسی لیے نزل علی قلبک، جبرائیل کے ذریعے ہم نے رسول تیرے دل پر اتارا۔ تو جو قرآن بغیر قلب رسول کے اترتا نہیں، وہ رہ کیسے سکتا ہے بغیر قلب رسول؟ تو پھر ماننا پڑے گا، اگر آج قرآن ہے تو ماننا پڑے گا کوئی قلب رسول بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آنت ہاتھ بلند تر صلوات۔ اللہ کو سلام، ماننا پڑے گا کوئی قلب رسول بھی ہے، اور وہ قلب رسول وہ بقیت اللہ ہی ہے، وہ اہل بیت کا فرض جو قرآن کے ساتھ اہل بیت نے رہنا ہے۔ دیکھیں نا لفظوں پہ غور کریں، ما ان تمسکتم بہم، جب تک تم نے دونوں سے تمسک رکھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد، بھئی توجہ کیجئے گا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں سے تمسک رکھا، دونوں سے تمسک رکھا۔ اگر آج ایک نہیں ہے تو پھر دونوں سے تمسک کیسے ہو سکتا؟ کیا میرا رسول لاجانی بات کرے گا؟ کیا میرا نبی بیمانی بات کرے گا؟ کیا وہ میری طرح کا مقرر ہے کہ لفظوں کو چھوڑتا جائے؟ نہیں غور فرمایا؟ کیا میرا نبی اسی طرح کا مقرر ہے کہ ایسے کرتا جائے؟ نہیں، لاجانی بیمانی بات نہیں کرتا۔ لفظ دلیل ہے، ما ان تمسکتم بہما، یہ جملہ پیغمبر کا بہما قیامت تک ہے۔ اور جب بہما قیامت تک ہے تو پھر ماننا پڑے گا اہل بیت کا فرد بھی قیامت تک ہے، اس تسلسل کو جاری رہنا ہے۔ اور پھر لفظ تمسک، ہر زمانے کے انسان نے ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے۔ اگر پیدا ہی بعد میں ہونا ہے تو اس درمیانی فاصلے کے انسانوں نے کس سے تمسک کرنا ہے؟ غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ محبت فرمائی ہے یا نہیں؟ اگر پیدا ہی بعد میں ہونا ہے، عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، تو پھر پیدا ہوں گے تو پھر یہ درمیانی ان انسانوں کا قصور کیا ہے؟ اور یہ کس سے تمسک؟ کل رسول جو پوچھے کہ میں نے کہا تھا ان دونوں سے تمسک کرنا، یہ کہیں گے نہیں دوسرا کہاں تھا؟ تمسک۔ اچھا یہاں میں ایک تھوڑا سا جملہ اپنے حضرات کے لیے بھی کہتا ہوں، اگر تمسک نہ ہو سکتا تو رسول کہتا بھی نہ، تو ماننا پڑے گا غیبت صغرا ہو یا کبرا ہو، تمسک ممکن ہے۔ یہ میں اپنوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس کے امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ میرے قبلہ صاحبان مجھے محبت فرما رہے ہیں، اس کے امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے، وائلہ آپ کے پاس تمسک بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ امکان ہے تمسک کا، اور تمسک آپ کر سکتے ہیں
اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے وائلہ میں اس تمسک کے حوالے سے میں باتیں کرتا کہ کیسے کیسے تمسک کرنا ہے. آج اس کی ایک شکل مرجیت کی طرف جانا ہے. اللہ کو سلامت، بڑی مہربانی. اس کی ایک اعلیٰ اور عرفہ شکل تمسک کی مرجعیت کی طرف جانا ہے. اس کا معنی یہ ہے پھر اگر آپ نے محبت فرمائی تو میں پھر جرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں. ایسی جرت نہیں ہے کہ جو دیوانی ہو، دیوانگی جرت نہیں. جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو آج مرجعیت کی طرف نہیں جا رہا اسے حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے اہل بیت سے تمسک کیا ہے. میرا موضوع سارا تشنا رہ گیا ہے کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہے. اب میں اسی خوشی میں تو نہیں آپ کو ٹائم بڑھا سکتا ہوں. برحال اس تمسک کو آپ تبھی پریکٹیکل کر سکتے ہیں جب آپ مرجعیت کی طرف جائیں. اگر آپ مرجعیت کی طرف نہیں جاتے، ظاہر ہے جب انسان مرکز سے ٹوٹتا ہے اور چھوٹتا ہے پھر انتشار کا شکار ہوتا ہے. آج جو اگر ہماری قوم انتشار کا شکار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مرکزیت کی طرف نہ جانے کی وجہ ہے. اور وہ مرکزیت کوئی اسلام آباد کی کوٹھی کا نام نہیں ہے، وہ نجف اور قم کی مرجعیت کا نام ہے. تو بات سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ وہ اسلام آباد کی کوٹھی کا نام نہیں ہے، وہ جی پنڈی اسلام آباد بالکل جو مرضی کہیے قبلہ، وہ قم اور نجف کی مرجعیت کی طرف جانے کا نام ہے. اور یہ مرجعیت کی طرف ہم نہیں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. جس امام کا تذکرہ آپ کر رہے ہو اس امام کی زبان سے بھی اور اس امام کے والد کی زبان سے بھی یہ نکلا. اور یہ جملہ موجود ہے، من کان من الفقہاء سائنا لللفظ حافظا للدین مخالفا للہویٰ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، امام نے کہہ دیا. اور جب حجت خدا کہہ رہا ہے تیرے پاس راہ فرار کیسے ہے، سینے کے زور پہ جانا چاہتا ہے تو جا، جہالت کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا چاہتا ہے تو جا، ضد کے سواری پہ جا سوار ہو کے جانا چاہتا ہے تو جا. وَإِلَّا فکر و عمل اور نظر کے ذریعے اگر جائے گا تو تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. امام زمانہ سے جب پوچھا گیا مولا آپ کی خیبت صغریٰ سے اب آپ خیبت کبریٰ کی طرف جا رہے ہیں، اب ہمارا پرسان کیا پرسان حال کیا ہوگا؟ فارجو الی روات حدیثنا، ہم نے تمہیں بے وارث چھوڑا ہے، ہم نے تمہیں بے وارث چھوڑا ہے. فارجو الی روات حدیثنا. بھئی عجیب بات ہے، جو 70-75 سالہ غیبت صغریٰ میں بے وارث نہیں چھوڑتا، تجھے آوارہ نہیں چھوڑتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ 70-75 سالہ نہیں، یہ پتہ نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ کدھر جائیں گے؟ یہ عثمان بن سعید کی طرف گئے، یہ محمد بن عثمان کی طرف گئے. بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ یہ فلاح کی طرف گئے، نواب اربع جو معین کیے، حسین بن روح کی طرف گئے، علی بن محمد صبری کی طرف گئے. تو یہ غیبت صغریٰ میں تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑا.
تو کبرا والوں کا کیا قصور ہے؟ سوال جو پہلے کھڑا تھا وہ کبرا پہ بھی آگے کھڑا ہو جائے گا. جو جواب آپ غیبت صغرا پہ نہیں دے سکتے تھے وہ جواب آپ غیبت کبرا میں بھی نہیں دے سکتے. تو تمسک تو غیبت کبرا میں بھی کرنا ہے. کیسے کریں گے تمسک؟ فارج الی رواۃ حدیثنا، ان راویوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا جو ہماری حدیثوں کو بیان کریں، روایت کریں، اور گھبرانا نہیں. ان پر ہم بیٹھے ہیں. اگر کہیں وہاں غلطی ہوگی درست کر دیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا کہاں کہاں کیسے کیسے وہ درست کرتے رہے اور کر رہے ہیں. وائلس عجیب نہیں ہے شیخ یعقوب کلینی جیسی شخصیت 20 سال کی محنت کے بعد، یہ ہے نا مرجعیت اور یہ ہے تقوی کہ طے کر لے میں نہیں اس کتاب کو دے سکتا مومنین کے ہاتھوں میں. خدا نہ خواستہ اگرچہ 3.5 لاکھ میں سے 16,000 کو نکالا تھا، پتہ نہیں کتنی دفعہ چھلنی لگائی. آپ تو اس علاقے کے ہو، چھلنی سمجھتے ہو نا؟ ہاں یہاں تو چاولوں کو بڑی چھلنی لگتی ہے، گندم کو بڑی. اچھا وہ جو بھی لیکن مرجیت تھی، میں نہیں دے سکتا چاہے میری اتنی بڑی محنت ہے. صبح دریا دجلہ کی نظر کر دوں گا، کل کو میں گردن میں رسہ میرے آ جائے کہ یہ قال صادق نہیں تھا تو نے کیسے، قال جعفر نہیں تھا تو نے کیسے لکھ دیا. طے کر لیا صبح دریا دجلہ کی نظر. اور جب صبح اٹھے سرہانے سے کتاب کو اٹھانے لگے کہ تاکہ دریا دجلہ کی نظر کروں. قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں، اوپر کتاب پہ مہر بھی ہے، سین بھی ہے، چھوٹی سی عبارت بھی ہے، الکافی کاف نجیتنا. کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے، لیکن یہ تشیع ہے کہ وہ کتاب جو امام کے اس دستخطوں کے ساتھ بھی آئے، مرجیت آج بھی اس پہ بھی بار بار تحقیق کرتی ہے. برائے شیخ کو سلامتی رہبر معظم اور علماء حق بلند تر صلوات. بہرحال بہت سے مطالب رہ گئے اور میں بیان نہ کر سکا. میں چاہتا تھا آپ کی ولادت کا تذکرہ کروں، آپ کی والدہ کا آنے کا تذکرہ کروں. ہاں جی یہ ساری چیزیں رہ گئی. پھر وہ تذکرہ بھی میں چاہتا تھا کہ کب امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کو لوگوں کو دکھایا اور کیسے کیسے لوگوں کو بتایا. ایسے نہیں ہے ہر امام اپنے بعد والے امام کو حوالے سے بتا کے گیا ہے. یہ تسلسل ہے، یہ کڑی ہے. تو میری مجبوری ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دعا کے لیے میں قبلہ صاحبان کی خدمت میں عرض کروں گا. آبائیوں میں سے کوئی بزرگ دعا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معذرت آپ سے چاہتا ہوں.